بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سبجیکٹ ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے رپورٹنگ اینڈ سب ایڈیٹنگ۔ جب ہم رپورٹنگ کی بات کرتے ہیں تو میڈیا کی لینگویج میں ہم رپورٹ کرتے ہیں کسی بھی ایونٹ کو، کسی انسیڈنٹ کو۔ تو جب ہم کسی ایونٹ اور انسیڈنٹ کو رپورٹ کرتے ہیں تو اسے ہم نیوز کہتے ہیں۔ آج بیسکلی جو ہمارا مین ٹاپک ہے اس میں ہم یہی بات کریں گے کہ نیوز یعنی کہ خبر کسے کہا جاتا ہے۔ اگر ہم خبر کو براڈلی دیکھیں تو ابھی تک اس کی کوئی پراپر ڈیفینیشن نہیں کی جا سکی کہ آپ ایک جملے میں یا ایک لفظ میں بتا دیں کہ یہ نیوز کہلاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، جیسے ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب کہتے ہیں کہ نیوز از انفارمیشن اباؤٹ اے ریسنٹلی چینج سچویشن اور ریسنٹ ایونٹ، کہ کوئی بھی سچویشن جو چینج ہوتی ہے سم ہاؤ، یا کوئی بھی ایسا ایونٹ آتا ہے جو کہ رپورٹ کیا جائے، جس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے، اسے ہم نیوز کہتے ہیں۔ نیوز جو ہے اس کو ہم اردو میں اگر بات کریں تو خبر جو لفظ ہے بیسکلی اس کا جو میننگ ہوتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور الخبر یا حدیث کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اردو میں ہم خبر سے مراد دیتے ہیں کوئی اطلاع، پیغام یا ہر نئی چیز جو ہے اسے ہم خبر کا درجہ دیتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی جو پراپرلی 2-3 ڈیفینیشنز ہیں جن سے آپ خبر کو بہت ہی اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ کر سکتے ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو کہ غیر معمولی ہو اسے آپ نیوز کہتے ہیں۔ غیر معمولی سے مراد یہ کہ جو روٹین میں نہیں ہوتا، روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے، اسے بیسکلی ہم کہتے ہیں خبر۔ جیسے ہم قتل یا حادثات کی خبریں پڑھتے ہیں۔ بے شک قتل اور حادثات آج کل کے دور میں جرائم کی شرح بڑھنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ڈیلی ہو اور ضرور ہو۔ اسی طرح سے ایک جو ہے ڈیفینیشن اس کی، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خبر جو ہے یہ غیر معمولی کا مترادف ہے۔ اسی سینس میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ کوئی بھی نیا واقعہ، کوئی ایسی چیز جو آپ فرسٹ ٹائم سنتے ہیں، اسے آپ خبر کہتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی آپ کو ایکسیڈنٹ کی یا مرڈر کی یا چوری ڈکیتی کی اگزامپل دی ہے۔ مرڈر ہونا، ایکسیڈنٹ ہونا، چوری ہونا، ڈکیتی ہونا نیا کام نہیں ہے، لیکن وہ جب بھی ہوتا ہے واقعہ تو واقعہ نئے سرے سے ہوتا ہے۔ مثلاً قتل ہر بار ایک ہی شخص کا نہیں ہوتا، حادثہ ہر بار ایک ہی شخص کا نہیں ہوتا، ڈکیتی ہر بار ایک ہی شخص کے ساتھ نہیں ہوتی، چوری ہر بار ایک ہی شخص کے ساتھ نہیں ہوتی، پرائز بانڈ ہر بار ایک ہی شخص کا نہیں نکلتا، اچیومنٹ ہر بار ایک ہی کو نہیں ملتی۔ اسی طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہنے کو کامن ہے ہماری لائف میں، لیکن ان کے جو واقعات اور کردار ہوتے ہیں وہ نئے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ فرسٹ ٹائم سنتے ہیں کسی کے بارے میں، اسے آپ خبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ڈیفینیشن، واٹ یو سی از نیوز، واٹ یو نو از بیک گراؤنڈ، واٹ یو فیل از اوپینین، کہ جو آپ دیکھتے ہیں، جو آپ کو پتہ چلا ہے، وہ ایک خبر ہے۔ لیکن اگر آپ اس واقعے کے ہونے سے پہلے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو وہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، یعنی کہ کوئی ریزن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ اس وجہ سے ہوا ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ جو چیز محسوس کرتے ہیں وہ آپ کی رائے ہے کہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں یا آپ اس کو برا سمجھتے ہیں، یا آپ اس کے بارے میں جو بھی چیز جو محسوس کریں وہ کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے خبر کو اگر ہم اور تھوڑا سا براڈلی ڈیفائن کریں تو اس میں ہم رحم علی ہاشمی کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ خبر انگریزی زبان کا جو لفظ ہے نیوز، اس سے نیو سے نکلا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نیا یعنی کہ جدید۔ اسی طرح سے حامد جلال صاحب کی ایک ڈیفینیشن ہے کہ خبر اس نئی اطلاع کو کہتے ہیں جو سامعین کی دلچسپی کا باعث ہو یا جس سے ان کی کچھ نہ کچھ تربیت ہوتی ہو۔ یعنی اب آپ کو کیا سمجھ آئی اس میں کہ خبر کا مطلب صرف آپ کو اطلاع دینا یا بتانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب آپ کی ٹریننگ کرنا بھی ہے کہ اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا، یا اس واقعے نے آپ کو کس چیز کے بارے میں اپنی رائے کو قائم کرنے میں مدد دی۔ اگر آپ نے کوئی چوری ڈکیتی کا واقعہ سنا ہے جس میں آپ نے یہ سنا کہ جی گھریلو ملازمہ جو ہے وہ ملوث پائی گئی ہے چوری میں، اور اس کی مدد سے جو ہے
چور یا ڈکیت گھر کے اندر داخل ہوئے، تو آپ کو نیوز تو ملی ہی ملی، لیکن ساتھ میں آپ کو کیا پتہ چلا کہ آپ نے اپنے گھریلو ملازمین پر مکمل طور پر ٹرسٹ نہیں کرنا، یا کم از کم آپ ان کے اوپر ایسا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، یا نیا کوئی ملازم بھرتی کریں تو اس کے بارے میں آپ نے کیا پریکاشنری میئرز کرنے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی ڈیزیز ہے اس کے بارے میں کوئی نیوز آتی ہے، جیسے آج کل کرونا کا ایشو چل رہا ہے کافی زیادہ، تو کرونا کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہوتا ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یہ ایک بار خبر آ گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب اس کے بارے میں مزید کوئی انفارمیشن نہیں ہوگی۔ جہاں پر اس خبر میں آپ کو اس ڈیزیز کے بارے میں بتایا گیا، وہیں پر ساتھ کی ساتھ آپ کو اس ڈیزیز سے بچنے کے بارے میں بھی بتایا گیا، اس کی وجوہات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور اس میں فردر کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، کیا کچھ چینجز آ رہی ہیں، ڈاکٹرز کا کیا اوپینین ہے، ہیلتھ آرگنائزیشنز کیا کہتی ہیں، یہ کب ختم ہوگا اور ہمیں اس کے لیے اپنی کیا پالیسیز تشکیل دینی چاہیے۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ نیوز کا ہی حصہ ہے، لیکن یہ آپ کو اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ آپ کی ٹریننگ بھی کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بہت ہی مشہور صحافی ہیں ڈاکٹر عبدالسلام خورشید صاحب، اور بڑے ہی اچھے استاد ہیں صحافت کے۔ ان کی ڈیفینیشن ہے کہ خبر ایسے واقعات اور مشاہدات کو کہتے ہیں جو معمول سے ہٹ کر ہوں۔ وہی جو بات میں نے کی کہ جو روٹین سے ہٹ کر، جیسے کرونا یہ ایک روٹین ڈیزیز نہیں ہے، پہلے کبھی سنا ہی نہیں اس کے بارے میں، ابھی آپ بہت عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن ڈیلی آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی نیو انفارمیشن لیتے ہیں۔ کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ گرمی میں وائرس ڈیزالو ہو جائے گا، کبھی پتہ چلتا ہے کہ گرمی کا بھی اس سے کوئی لنک نہیں ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی یہ سمٹمز ہیں، کبھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی کبھی سمٹمز نہیں بھی ہوتی، کبھی اس کے پلازما کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے آپ کی ریکوری ہو جائے گی، کبھی پتہ چلتا ہے کہ پلازما ریکوری کے لیے بھی سرٹن کنڈیشنز ہونی چاہیے، ہر کنڈیشن کے پیشنٹ کو پلازما نہیں لگ سکتا، یا جیسے آج کل مارکیٹ میں ڈفرینٹ کرونا ویکسینیشنز واٹ شوڈ آئی سے انجیکشنز وغیرہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ اس کے لیے ہیلپ فل تھے، لیکن وہ مارکیٹ سے بلیک کر دیے گئے ہیں اور اب وہ بہت زیادہ ہائی پرائسز پہ سیل ہو رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی جو ہے معمول سے ہٹ کے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک انسانیت کے لیول پہ جا کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے کی ہیلپ کیسے کرنی چاہیے، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ایسی تمام میڈیسنز جو ہیں وہ مارکیٹ میں فری اویلیبل ہوتی، میکسیمم اویلیبل ہوتی، اور لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد اگر وہ پاکستانی میڈ ہیں تو ان فارماسوٹیکل کمپنیز کو چاہیے تھا کہ وہ اس کو زیادہ مقدار میں تیار کرتی تاکہ لوگوں کو دیا جا سکے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ تو یہ خبر ہے اور یہ معمول سے ہٹ کر ہے، یا آپ کی سوچ سے ہٹ کے ہے کہ ایسی پیراڈائمک میں بھی کوئی شخص جو ہے صرف پیسہ کمانے کے لیے لوگوں کو تکلیف دے سکتا ہے۔ مولانا ظفر علی خان بڑا نام ہے صحافت کی دنیا میں، اور بر صغیر کی صحافت میں ان کو بابا صحافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خبر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے، لیکن کئی خبریں ایسی ہوتی ہیں جن سے خبروں کا تسلسل قائم ہو جاتا ہے، اور جب تک وہ واقعہ ختم نہ ہو خبروں کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ بیسکلی اگر ہم اس کے فرسٹ پارٹ کو ڈسکس کریں تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ خبر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے، مطلب جو واقعہ آپ کو پتہ چل گیا بس اس کے بعد وہ نیوز نہیں ہے، اس کے بعد وہ انفارمیشن ہے۔ نیوز ہے جو آپ فرسٹ ٹائم سنتے ہیں، پہلی بار آپ کو پتہ چلتا ہے، اور اس کے بعد بس اس کی لائف ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں کوئی نیو ایڈیشن ہوگا تبھی اس کی لائف رہے گی، تبھی اس میں لوگوں کا انٹرسٹ رہے گا، ادروائز اس میں نہیں رہے گا۔ تو اس میں بھی ہم کرونا کی ہی ڈیفینیشن کو بڑا ویلڈلی یوز کر سکتے ہیں، اور میں بار بار کرونا کا ذکر صرف اس لیے کروں کہ یہ کرنٹ ٹاپک ہے، ہاٹ ٹاپک ہے، ہماری لائف سے ریلیٹ کرتا ہے، تو اس لیے میں اس کو بار بار اس میں جو ہے ایڈ کر رہی ہوں۔ تو یہ جو خبر کی زندگی ایک دن سے زیادہ ہے، تو وہ کیسے ہے کہ اگر خبر کا تسلسل قائم رہے، یعنی کہ اس واقعے کے بارے میں مزید کچھ نہ کچھ، مزید کچھ نہ کچھ، مزید کچھ نہ کچھ آتا رہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ خبر جو ہے تسلسل سے چل رہی ہے، اور ایسی خبر کو صحافت کی زبان میں رننگ سٹوری بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر مسکین علی حجازی کہتے ہیں خبر ایک ایسے واقعے کا صحیح اور بے لاگ بیان ہے جس میں قارئین کے لیے دلچسپی یا اطلاع موجود ہو، کہ کوئی بھی ایسا واقعہ جو بالکل درست طریقے سے بیان کیا جائے، جس میں آپ نے خود سے کچھ بھی ایڈیشن نہیں کیا اور اس میں کوئی بھی ایسی چیز جانبداری کا پہلو نہیں ڈالا، اور وہ واقعہ جوں کا توں لوگوں کو بتا دیا، اور اس میں لوگوں کی دلچسپی بھی ہے، تو ایسی جو
انسیڈنٹ کی رپورٹ ہے وہ بیسکلی خبر کہلاتی ہے. اسی طرح سے خبر تازہ واقعے کی رپورٹ کا نام ہے, اور بہت سارے ایسے آتھرز ہیں جنہوں نے ڈیفرنٹ طریقوں سے اس کو ایکسپلین کیا کہ خبر دراصل ایسا واقعہ جو مانوس اور معمول کی دنیا کے متعلق قاری کے تصور سے مختلف ہو. اب قاری کے تصور سے مختلف سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنی لائف میں سوچتے ہیں, جیسے آج کل ہم بہت سارے ایسے واقعات سنتے ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں سنتے ہیں کہ گھر میں جو بچیاں ہیں وہ اپنے بالکل قریبی بلڈ ریلیشنز کے ظلم کا شکار ہوتی ہیں. تو آپ دیکھیں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا آپ کے سوسائٹی کی ویلیوز کے حوالے سے ہم ان باتوں کو سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے اس میں ہم بلیو ہی نہیں کرتے کہ کوئی چچا, تایا, ماموں یا خدا نخواستہ والد کسی بچی کے ساتھ کسی بھی قسم کے برے سلوک کو کرنے کی ہمت رکھتا ہو. لیکن اگر ایسا کچھ ہو تو یہ اس ڈیفینیشن کو پھر ایکسپلین کرتا ہے کہ ایسا واقعہ جو مانوس اور معمول کی دنیا کے متعلق آپ کے تصور سے مختلف ہوتا ہے, کہ آپ نے ویسا سوچا نہیں ہوتا یا آپ کے نزدیک وہ پاسبل ہی نہیں ہوتا لیکن وہ ہو جائے, تو ایسی چیز کو بھی ہم خبر کہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم خبر کو اس کی ہم جتنی بھی ڈیفینیشنز کر لیں تو ڈفرینٹ طریقے سے ایکسپلین کر لیں, اس میں مین جو 2-3 چیزیں آتی ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ ایک تو وہ آپ کی روٹین لائف سے ہٹ کرو, ڈفرینٹ ہو. نمبر 2, اس میں آپ کے لیے دلچسپی مین وہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ کرے. دلچسپی ضروری نہیں ہوتی آپ کی کہ اس ورڈ کو ہم اس سینس میں ڈیفائن کریں کہ جو چیز آپ کو پسند ہو. ہر وہ چیز جو آپ کی اٹینشن کو گریب کرتی ہے وہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث بنتی ہے. نمبر 3, خبر میں ایسا یا اس انسیڈنٹ میں ایسا ایلیمنٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کی زیادہ تعداد کو متاثر کرے, تو وہ خبر کہلاتا ہے کہ جس کو پڑھنے سے, سننے سے, دیکھنے سے زیادہ لوگوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہو. ایک بڑی ہی مشہور ڈیفینیشن ہے جو میرے خیال سے ہر جرنلزم کی کلاس میں, چاہے وہ ایف اے میں ہے, بی اے میں ہے یا ایم اے میں ہے, ضرور پڑھائی جاتی ہے, صرف اس لیے اس کی انٹینسٹی کو بتانے کے لیے کہ کسی واقعے کا کتنا ڈیفرنٹ ہونا ضروری ہے. لارڈ نارتھ کلف ہیں, وہ برطانیہ کے رہنے والے تھے اور برٹش جو جرنلزم ہے اس کے فادر آف جرنلزم ان کو کہا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ خبر نہیں ہے, کیونکہ اس کا کام ہے یہ اور اس سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور یہ روٹین میں چلتا آ رہا ہے. لیکن اگر کوئی انسان کتے کو کاٹ لے تو تب یہ خبر ہے. اب اس میں وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. نمبر 1 کہ روٹین میٹر نہیں ہے کہ انسان کیوں کتے کو کاٹے گا. نمبر 2 آپ کی دلچسپی ہوگی اس میں, کیا ریزنز جاننا چاہیں گے آپ کہ کیوں آخر کوئی جو کتا ہے وہ کاٹے گا کسی بھی انسان کو, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. اور پھر زیادہ تر لوگ اس میں دلچسپی لیں گے, مطلب ایک میسیو جو ہے یہ اس کا امپیکٹ ہوگا لوگوں کے اوپر. تو اس حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ نیوز کی ڈیفینیشن کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. اسی طرح سے پروفیسر خالد کہتے ہیں کہ ہر وہ واقعہ جو عوام سے متعلق ہو لیکن اس کی اشاعت براڈ کاسٹ یا ٹیلی کاسٹ سے پہلے اس کے بارے میں عوام کچھ نہ جانتے ہوں یا پوری معلومات نہ رکھتے ہوں, خبر کہلاتا ہے. جیسے ابھی ہم اس ایشو کو دیکھیں جس کا ہم شکار ہیں آج کل, اس پینیڈیمک کی وجہ سے ہمارے انسٹیٹیوٹس بند ہیں, اسکول کالجز بند ہیں, معیشت تباہ ہو رہی ہے, صنعتیں بند ہیں, اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ نہیں کھل رہے اسکول کالجز, یہ ہم سے متعلق ہے, لیکن ہمیں اس کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں ہے کہ کب ہوں گے. ڈیلی آپ بچے ہم سے کوسچنز کرتے ہیں کہ میم کالجز کب اوپن ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ایگزامز کب ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اگر ہوں گے تو ان کا پیٹرن کیا ہوگا, فارمیٹ کیا ہوگا, مارکنگ کیا ہوگی. یہ وہ چیزیں جو کسی نہ کسی حد تک تھوڑا بہت آپ جانتے ہیں, لیکن ان کو جاننے کے باوجود آپ کو اس کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں ہے. اسی طرح سے اگر ہم کرتے جائیں تو اس کی بے شمار ڈیفینیشنز ہیں. میں آپ کو یہ اسائنمنٹ بھی گروپ میں سینڈ کر دوں گی اور اس سے ریلیٹڈ لنکس بھی شیئر کر دوں گی تاکہ آپ اپنی اسائنمنٹس بنا کے مجھے سبمٹ کرا سکیں. نیوز کے ساتھ ساتھ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ بیسکلی نیوز کی ٹائپس کتنی ہوتی ہیں, کس طرح کی خبریں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فیشن نیوز. چونکہ بچیوں کا زیادہ انٹرسٹ فیشن میں ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اسی کو لیتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کو فیشن کے بارے میں بتائے. فیشن کو اردو میں بیسکلی ہم کیا کہیں گے, رواج کہتے ہیں.
فیشن کی ایک بڑی ہی میں کہنا چاہوں گی یا رواج کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جی کپڑے کیسے پہننے اور جوتے کیسے پہننے یہ ہے فیشن. اگر ہم اس کو رواج سے دیکھیں تو ہر وہ چیز جو معاشرے میں رائج ہے بیسیکلی وہ رواج کہلاتی ہے. ہر وہ چیز جو ٹرینڈ میں ہے وہ رواج کہلاتی ہے. فار ایگزامپل ہم سے پچھلی جو جنریشن تھی اس میں برگر پیزاز کولڈ ڈرنکس روٹین میں نہیں ہوتے تھے. آپ بھی یوں سمجھیں کہ پیزا کھانے کا رواج آ گیا ہے, برگرز کھانے کا رواج آ گیا ہے, ہر چیز کے ساتھ ڈرنکس لینے کا رواج آ گیا ہے, ہوٹلنگ کرنے کا رواج آ گیا ہے, فاسٹ فوڈ کا رواج آ گیا ہے. یہ فیشن ہے بیسیکلی. فیشن کا تعلق صرف کپڑے اور جوتے سے نہیں ہے. پہلے گیسٹ آتے تھے ان کو اور طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا, اب فیملی میں گیسٹ آتے ہیں ان کو اور طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو اور چیزیں جو ہے پرووائڈ کی جاتی ہیں. یہ چیز جو ہے رواج کہلاتی ہے کہ سوسائٹی میں آج کل کون سی نارمز جو ہیں وہ رائج ہیں. ایک سرٹن پیریڈ کے پہلے جینز کامن نہیں تھی پہننی, ویسٹرن ڈریسز کامن نہیں تھے پہننے, گرلز اسپیشلی اس طرح کی چیزیں نہیں یوز کرتی تھیں. پھر آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈز آتے گئے, معاشرے میں یہ چیزیں رائج ہو گئیں کہ جی ٹھیک ہے کامنلی ایسے پہن لیں ایسے کر لیں, تو یہ فیشن ٹرینڈ یا رواج کہلاتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم اور چیزوں کی بات کریں اپنی لائف میں, جیسے اب بچے کسی سے بات کریں جی دیر تک سوتے جاگتے رہتے ہیں ٹی وی دیکھتے ہیں, یہ بھی ایک فیشن یا رواج کا ایگزامپل ہم دے سکتے ہیں کہ پہلے لائف سٹائل ایسا نہیں تھا. آپ اپنے لائف سٹائل میں جو بھی چینج لے کے آتے ہیں, چاہے وہ آپ کے کھانے پینے کا ہو, چاہے وہ آپ کے اوڑھنے پہننے کا ہو, چاہے وہ آپ کا ڈیلنگ کا ہو, چاہے وہ آپ کے سونے جاگنے کا ہو, تمام چیزیں جو ہیں وہ فیشن میں آتی ہیں. ایسی ہر چیز جو آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہے بیسیکلی اسے ہم فیشن کہتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو ایک جنرل کامن ٹرم میں دیکھیں تو پھر آج کل کون سے ٹرینڈی ہینڈ بیگز ہیں, کون سے جوتے ہیں, کپڑے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی فیشن نیوز جو ہے وہ کہلاتی ہیں. پھر آپ دوسرے نمبر پہ دیکھیں تو نیوز اباؤٹ سائنٹیفک انوینشنز, کہ سائنس کے میدان میں کیا کیا کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ کو جو بھی کوئی انفارمیشن ملتی ہے, کوئی نئی پروڈکٹ لانچ ہوئی ہے, کوئی نئی الیکٹرانک ڈیوائس لانچ ہوئی ہے, کوئی نئے سافٹ ویئرز لانچ ہوئے ہیں, یہ ساری سائنٹیفک اس میں آتی ہیں. جیسے ابھی ہم جو ہے پہلے موبائل فونز آئے, پھر اینڈرائڈز آئے, اسمارٹ فونز آئے, پھر ان میں ڈفرینٹ فیچرز آئے, انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کی فردر ٹائپس ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی سائنٹیفک انوینشنز ہیں. اسی طرح سے آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بھی کوئی انفارمیشن پڑھتے ہیں, کوئی بھی نیا ماڈیول سامنے آتا ہے, یہ ساری چیزیں سائنٹیفک انوینشنز میں آتی ہیں اور ان سے ریلیٹڈ خبریں جو ہے وہ سائنٹیفک نیوز میں آتی ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں جب ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں خبریں تو اس میں ڈفرینٹ پورشنز ہوتے ہیں, تو ان میں اسپورٹس کا ایک علیحدہ سے پورشن ہم اسپورٹس نیوز سنتے ہیں. دنیا میں کون کون سی اسپورٹس ہیں, کن کا ٹرینڈ ہے, کس کا میچ آنے والا ہے, کس کا سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے, کس کی سیریز سٹارٹ ہونے والی ہے, کون سے پاپولر پلیئرز ہیں, ان کی کیا اچیومنٹس ہیں, ایون دین ان کے لائف سٹائل, ان کی فیملی لائف, یہ ساری چیزیں جو ہیں اسپورٹس نیوز سے ریلیٹ کرتی ہیں. ان میں ساری چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں سوشل نیوز, چاہے ہم ریڈیو کی بات کریں, اخبار کی بات کریں, ٹی وی کی بات کریں, وہ تمام چیزیں جو آپ کی سوسائٹی کے بارے میں ہوتی ہیں, سوسائٹی میں ہونے والے ایونٹس کے بارے میں ہوتی ہیں, سوسائٹی میں ہونے والے ایشوز کے بارے میں ہوتی ہیں, وہ ساری کی ساری سوشل نیوز میں آتی ہیں. پھر ہمارے یہاں کی موسٹ پاپولر کیٹیگری ہے پولیٹیکل نیوز. ہمارا میڈیا جو ہے اس پہ 90% جو ہے ڈیٹا پولیٹکس کے بارے میں ہی شیئر کیا جاتا ہے, کیونکہ ہمیں بدقسمتی سے پاکستان بننے کے کچھ عرصے بعد سے ہی کوئی ایسا پراپر پولیٹیکل سیٹ اپ نصیب ہی نہیں ہوا جس میں ہم پازیٹیوٹی کی طرف جاتے. مطلب بہت عرصے سے ہم دیکھیں تو پالیٹک میں آپ یہی دیکھتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ کیا پالیسیز کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں وہ پچھلی گورنمنٹ پہ کیا تنقید کر رہی ہے. ہر گورنمنٹ کا مقصد اپنے حریف کے بارے میں بات کرنا ہے, اپنے حریف کو ڈسکس کرنا ہے, اس کے بارے میں انفارمیشن دینا ہے. لیکن بیسیکلی پولیٹیکل نیوز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ملکی سیاست کے بارے میں آگاہ کرنا, ان کے پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے بارے میں, ان کی پولیٹیکل لرننگ کے بارے میں, ان کے پولیٹیکل جرنی کے بارے میں, اور آنے والے دور میں وہ ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے کیا پالیسیز بنانا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں جو نیوز ہیں اسے ہم پولیٹیکل نیوز کہتے ہیں.
اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہوتی ہے کرائم نیوز. کرائم نیوز جو ہے یہ ایک بڑا پورشن ہے ہمارے ہاں نیوز کا. آپ اخبار میں دیکھیں یا ٹی وی اور ریڈیو پہ، اسپیسیفکلی نیوز پیپر میں، تو جتنے بھی جرائم ہیں سوسائٹی میں، چوری ہے، ڈاکہ ہے، یا قتل ہے، یا کوئی اور بھی کسی بھی قسم کا ہے، ان کے بارے میں لوگوں کو انفارمیشن دینا، ڈیلی بیسس پر کیا ہو رہا ہے، کس شہر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کے پیچھے ملکی انتظامیہ کی کیا کمزوریاں ہیں، یا لوگوں کے کیا اپنی کوتاہیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ جرائم کا شکار ہوتے ہیں، یا مختلف مجرموں کے بارے میں یہ بتانا کہ وہ یہ جرائم کرنے پر کیوں مجبور ہوتے ہیں، ان کی کوئی پرسنل انٹینشن ہے، ان کی جبلت کا حصہ ہے، یا معاشرے میں ہونے والی کوئی زیادتی ہے جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، یا ان کی ٹریننگ کی کمی ہے، یا ایجوکیشن کی کمی ہے. یہ ساری چیزوں کے بارے میں بتانا جو ہے آپ دیکھیں تو کرائم نیوز جو ہے وہ کہلاتا ہے. اس کے علاوہ آرمی کے بارے میں نیوز ہوتی ہیں. ISPR کی نیوز ہے، ہماری آرمی کے حوالے سے، آرمی کے اچیومنٹ کے حوالے سے یہ جو نیوز ہیں یہ بھی ہمارے اس کا حصہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ویدر فورکاسٹ ہے اور ڈیفرنٹ سماجی تقریبات کے بارے میں خبریں ہیں. یہ سب جو ہیں نیوز کی ٹائپس میں آ جاتی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ویلیوز یا کیا چیزیں ہیں وہ جو کسی بھی خبر کو اہم بناتی ہیں. مین جو چیز ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایلیمنٹس آف نیوز، کہ ایک خبر کے ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں. ایلیمنٹس کہتے ہیں عناصر کو، اجزاء کو، وہ چیزیں جن سے کوئی بھی چیز بنتی ہے. جیسے آپ کچھ کوکنگ کرتے ہیں تو آپ اس کی ریسیپی کی بات کرتے ہیں، تو ریسیپی سے پہلے آپ بتاتے ہیں جی انگریڈینٹس، کہ اس میں یہ کچھ ڈلے گا تو یہ ڈش ایسے پریپیئر ہوگی. تو سمجھیں نیوز کے بھی نا کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کے بغیر وہ پوری طرح سے پکتی نہیں ہے. ان کو ہم 5 Ws اور 1 H کے نام سے جانتے ہیں. 5 Ws کا مطلب کیا ہے؟ 5 ایسے کوسچنز جو W سے سٹارٹ ہوتے ہیں، جس میں ہے آپ کا وائی، ہو، وین، ویئر، اور اس میں آپ کا پھر 1 H ہے کہ ہاؤ، یہ ہوا کیسے. یہ جو 5 Ws اور 1 H ہم پڑھتے ہیں بنیادی طور پر، یہ وہ ایسے 6 سوال ہیں جن کے بارے میں اگر کسی ایونٹ میں رپلائی نہیں کیا گیا یا اس میں ایکسپلین نہیں کیا گیا تو خبر مکمل نہیں ہوتی. جیسے واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا، وین ہیپنڈ، کب ہوا، ویئر دا انسیڈنٹ ٹک پلیس، واقعہ کس جگہ پہ رونما ہوا، کس علاقے میں، کس شہر میں، ہو واز انوالوڈ، کون اس کا شکار ہوا اور کس نے اس کو شکار کیا، وائی دس سچویشن ڈیولپڈ، ہم نے ریزنز تلاش کرنی ہے، اینڈ ہاؤ دیٹ انسیڈنٹ ٹک پلیس، اس کا طریقہ کار کیا تھا. یہ جو 6 سوال ہم جن کی بات کرتے ہیں، جنہیں ہم 5 Ws اور 1 H کے نام سے جانتے ہیں، ان کو بیسک ایلیمنٹس آف اے نیوز کہا جاتا ہے. جب تک ان 6 سوالوں کے جواب نہیں ملتے تب تک کوئی بھی واقعہ خبر نہیں کہلا سکتا. تو جب ہم کسی بھی نیوز کو پڑھتے ہیں تو اس میں ان تمام 6 سوالوں کے جواب موجود ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جائے تو خبر مکمل نہیں ہوتی، اور تب تک پھر اس خبر کے بارے میں جو بھی انفارمیشن آئے گی وہ پھر رننگ سٹوری کہلائے گی. تو یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا. کل انشاءاللہ تعالی ہم اس کی نیوز ویلیوز کو پڑھیں گے کہ بیسکلی وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی خبر کی ویلیو کو بڑھا دیتی ہیں. اس کے حوالے سے جو بھی کوسچنز آپ کرنا چاہتے ہیں یا جو بھی کوئی ایشوز آپ کے ذہن میں ہیں، آپ اس کو ویڈیو کو دیکھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اور اس کے بعد آپ واٹس ایپ گروپ میں مجھ سے کوسچنز کر سکتے ہیں. میں آپ کو ان سارے کوسچنز کے رپلائی کروں گی. آپ مجھے ریٹن فارم میں بھی بھیج سکتے ہیں اور آپ مجھے آڈیو میں بھی بھیج سکتے ہیں، اور آپس میں بھی آپ اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کی فرسٹ اسائنمنٹ بھی ہے کہ آپ اپنا پریپیئرڈ ڈیٹا جو ہے مجھے میل کریں گے. اللہ حافظ.